سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہے وہ تفسیر پڑھی تھی اور مانا جانا تھا۔ آج جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو ہے نا معنی جانیں گے، لفظی ترجمہ، اور پھر اس کی مزید تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر شاید کل کے درس میں جو ہے ہم لوگ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با ساتھ سے اس نام اور اللہ کے۔ با کا مطلب ہے ساتھ سے، اس میں یعنی نام اللہ کے۔ شروع کرتی ہوں خدا کے نام سے، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ترجمہ ہے، کہیں کہیں پر خدا بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کو خدا لفظ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ ہر کام کی شروع میں، قرآن کی شروع میں، اور یہ ہماری زندگیوں میں تمام چیزوں میں جو ہے نا جو بھی کام کریں ہم، دینی یا دنیاوی، تو بسم اللہ کر کے ہم کریں۔ اب اس کے جو قاعدے اور قانون ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے نا دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور اس کو عربی میں بسم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ یہ جو ہے نا آپ کو تجوید کے احکام میں کبھی سنائی دے گا، اور کہیں کہیں پر ہم لوگ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، تعلیم دی گئی صرف بسم اللہ، تو وہ اس کو کہتے ہیں تسمیہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ اور تسمیہ۔ بسم اللہ کا مطلب ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بس تسمیہ کا مطلب ہے کہ صرف بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ بسم اللہ کی فضیلت، جب ہم پڑھتے ہیں پوری بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنی ہے؟ قرآن کی قرات کے وقت، پہلے یہ نوٹ کر لیں، قرآن کی قرات کے وقت۔ پھر نمبر 2، جب بھی ہم قرآن کی قرات شروع کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ نمبر 2، جب ہم کوئی کتاب لکھیں گے تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھیں گے، اور اگر خط لکھیں گے تب بھی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ خطبے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور مسائل علمیہ میں، کیونکہ اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، خط کتابت لکھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کو لکھتے ہوئے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اور اوپر جو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، انہی جگہوں پر جو ہے وہ پورا بسم اللہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تسمیہ صرف بسم اللہ کہاں ہوتا ہے؟ وضو کے وقت، ٹھیک ہے؟ یہ آپ وضو کی دعا پڑھیں گے نا، وضو کے وقت جب ہم وضو کرتے ہیں تو صرف بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے۔ پھر کھانا شروع کرتے ہیں تب یہ وضو کے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی 101 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث پوری بتاؤں گی تو درس لمبا ہوگا، حوالہ دیتی ہوں، آپ خود ڈھونڈ لیں۔ یا پھر جو ہے کھانا شروع کرتے وقت، یہ صحیح بخاری کی 5377 اور 5378 حدیث ہے، کھانا شروع کرتے وقت بھی صرف بسم اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ پھر ذبح کریں گے، شکار کریں گے، تب یہ تسمیہ کرنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ بھی سورہ انعام کی 118 آیت میں ہے، ذبح کریں گے تب بسم اللہ پڑھیں گے، یہ قرآن میں ہے۔ پھر مسجد کے داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت، یہ نسائی میں ہے، مسند نسائی میں 771، یہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام کر کے ہم پڑھیں گے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے۔ پھر سواری پر چڑھتے ہوئے
سورہ ہود میں ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا. پھر گھر سے نکلتے وقت اس کی دعا میں بھی صرف بسم اللہ ہے. صبح و شام کے اذکار میں بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صرف بسم اللہ ہے. لیکن صبح و شام کے اذکار میں شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی دعاؤں میں پھر بسم اللہ آ جاتا ہے. سوتے وقت کی دعا میں بھی صرف بسم اللہ ہے. مسلمان کو اپنے جسم کے اندر کہیں درد ہو تو دیکھیں درد کی دعا بھی آپ دعا کی کتاب میں سے دیکھ لیں تو جو ہے نا اس میں بھی بسم اللہ ہے. صرف میت کو قبر کے اندر اتارتے وقت، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، صرف بسم اللہ کر کے جو ہے نا وہ میت کو قبر میں اتارتے ہیں. گھر کے دروازے اور لائٹس بند کرتے وقت، یہ صحیح بخاری میں 3280 حدیث ہے. اور برتن کو ڈھکتے وقت جب کبھی بھی رات کو یا دن کو گھر کے دروازے بند کریں اور لائٹس کو بند کریں، چراغ کو بجھائیں اور برتن کو ڈھکے، کھلا نہیں چھوڑے، ہر برتن کو ڈھکیں. تو اس کو یہ سب کرتے وقت جو ہے نا بسم اللہ کہنا ہے. پھر پورا بسم اللہ پڑھیں گے تو ہم نے صحیح نہیں کیا. اگر یہ جو پیچھے جو ساری باتیں بتائی ہیں اس میں اگر ہم پورا بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف کام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کہاں کہاں بسم اللہ سے پڑھنا ہے. تو اور یہ سنت طریقے پہ ہمیں ادا کرنا ہے. پھر اس کے فائدے کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی کام کو یا قرآن کی شروعات بسم اللہ سے کریں گے تو ہم اپنے کام کی شروعات جو ہے نا اللہ کے نام سے، دینی یا دنیاوی کام جو بھی ہے وہ اگر ہم اللہ کے نام سے کریں، کم سے کم دل میں ارادہ اور نیت بھی کر لیں کہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ سے مدد اور برکت طلب کرتے ہوئے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکت ملے گی ہی ملے گی. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد ملے گی. لیکن پھر میں کہوں گی کہ صرف سرسری زبانی نہیں، ہمیں جو ہے نا وہ غافل دل سے نہیں، اس کا مطلب، معنی اور اس کے اندر اس کی گہرائی کا جو معنی ہے وہ بھی جانتے ہوئے ہمیں کرنا ہے، ہمارے عقیدے کو بھی درست کرتے ہوئے. تو یہ جو ہے نا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کو ہم ثابت مان رہے ہیں، یہ الہ سے نکلا ہے. اور اللہ کے اوپر ہمارا پورا مکمل جو ہے نا ہم اس کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں. جبھی تو ہم بسم اللہ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ ہوش سے بھی ہے نا، تو ہمیں یہ عقیدے کو اور اس کو ثابت ماننا ہے، صرف زبانی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم ثابت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں، تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو ساری عبادت کا حقدار سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو. تمام دعائیں کرنا یا مدد مانگنا یا سجدہ کرنا یا نمازیں پڑھنا یا قربانیاں کرنا، وہ سب صرف اور صرف کس کا حق مانتے ہیں؟ ہم اللہ کا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے جب ہم بسم اللہ بولتے ہیں تو. اور ایک حدیث ملتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ ابو ملیح اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سواری پر چڑھ کر کہیں جا رہے تھے، تو گدھا جو ہے نا پھسلنے لگا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو. تو میں جو ہے نا حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کہو کہ شیطان کا برا ہو، بلکہ یہ کہو بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ شیطان کا برا ہو تو شیطان جو ہے نا اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری طاقت کی وجہ سے اور میری زور سے میں نے اس گدھے کو پھسلا دیا. لیکن جب ہم کہیں گے بسم اللہ تو شیطان جو ہے نا وہ گوز مارتے ہوئے، پاد مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ مکھی کے جیسا حقیر ہو جاتا ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ شیطان کو ہم حقیر کر دیں، ذلیل کر دیں. تو ہمیشہ کوئی گرتا بھی ہو بچہ تو اس کو کہتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا ہے اور شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے. بسم اللہ نہیں کریں گے تو پھر شیطان حاوی ہو جائے گا اور شیطان جو ہے نا حاوی ہو جائے گا تو ہمارا کام سارا بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے جو ہے ہمیں بسم اللہ کو اپنا بنانا ہے. پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو الرحمن الرحیم کی جو ہے نا معنی میں اگلے آڈیو میں آپ کو بھیجتی ہوں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.